السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ سارے دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری یہ دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جہاں پر رہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں خوشحال رہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب دوست جو بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ میری اس بات کو ہمتاً سراپا گوش ہو کر سنیں۔ آج سے 1450 سال پہلے یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا مذہب کی تجدید کا، گو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کے ساتھ ہی اسلام جو ہے وہ زمین پر آیا، اور تب سے لے کر آج تک اسلام جو ہے وہ زندہ ہے اور اپنی تجدید نو جو ہے اس کو کرتا رہتا ہے۔ اور یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ ایک لمبے عرصے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، پھر اس کے بعد میں جب پیغام جو ہے وہ اپنی آخری حد تک پہنچ گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تو بند کر دیا، لیکن اولیاء اکرام، مذہب کے بڑے بڑے مجددین، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفسر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ آج کے دن جس میں آج ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور میں بھی آپ کو مایہ ناز قسم کے عالم فاضل لوگ جو ہیں وہ مل جائیں گے، جن سے آپ مذہب کی مکمل طور پر اے سے لے کر زی تک مکمل معلومات جو ہے وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں، اور وہ ایک ایک بات جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ اور خدا خوفی کے ساتھ میں بغیر کسی فرقے میں گئے آپ کو پوری بات جو ہے وہ سمجھا دیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ انسان کے زمین پر اترنے سے لے کر آج تک چل رہا ہے، اور یہ قیامت کی دیواروں تک ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے، اور اس نے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ لوگوں تک پہنچتی رہے گی۔ 100 سال میں ایک آدمی پیدا کر دیتا ہے رب، کبھی 50 سال میں ایک آدمی پیدا کر دیتا ہے، اور ہر خطے میں آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی، آج بھی دیکھیں آپ ہندوستان کو، ہم ان سے اسلام کی بنیاد پر الگ ہو گئے کہ ہم اپنی الگ سے ریاست بنائیں گے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کے اندر میں آپ کو وحید الدین خان صاحب جیسے بڑے تگڑے عالم جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اور آج کے اس دور میں یہاں پاکستان میں بھی علماء اکرام کی کمی نہیں ہے جو آپ کو مکمل اور خالص دین جو ہے وہ بتا دیں گے۔ تو یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور قیامت کی دیواروں تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میں جس بات کی طرف، یہ تو بات کی تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اب جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے کرنے لگا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے در پر نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے، جس کا آج تک صدیوں گزر جانے کے بعد بھی ایک لفظ بھی کوئی آدمی، کوئی تحقیق، کوئی سائنس، کوئی طب، ایک لفظ بھی جس کا غلط ثابت نہیں کر سکی۔ اب اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوموں کی حالت کو بدلنے کے لیے انسانوں کے اندر پوٹینشل رکھا ہے، اور اس کو علامہ اقبال صاحب نے بھی اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو خود کو، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنی قوم کی حالت جو ہے اس کو بدلنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس قرآن مجید میں موجود اس آیت کے مطابق سالوں میں، صدیوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا چانس، کوئی نہ کوئی ایک انسان کی صورت میں انسان کسی قوم کے لیے کوئی ایک ایسا مسیحا بھیجتے رہتے ہیں کہ شاید اب یہ قوم تیار ہو کہ یہ اپنی حالت بدلنی چاہتی ہو، تو اس کو ایک موقع کی صورت میں ایک شخص جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے جو اس کے بنیادی روٹ لیول کی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے، اور ان کے سامنے صحیح سیاسی فکر جو ہے اس کو رکھتا ہے، جس کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر ایک انقلاب جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کو
ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ میں بطور ایک قوم کھڑا کیا جا سکے۔ تو یہ موقع بھی ملتے رہتے ہیں، جس طرح سے ایک سلسلہ جاری ہے کہ مذہب کی تجدید کے لیے علماء پیدا ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح سے سوسائٹیوں، معاشرے کے اندر میں اگر کوئی سیاسی طور پر کسی سوسائٹی کو سٹیبل کرنا مقصود ہو، تو اس قوم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے صاحب عقل و دانش اور صاحب فکر مند لوگ جو ہیں ان کو پیدا کرتے رہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے چل کے ان کی باتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی سوسائٹی کے اندر اگر جو ہے وہ سیاسی انقلاب لانا چاہیں اور اپنی حالت کو بدلنے کا اگر یہ ارادہ رکھتے ہوں تو آگے بڑھیں۔ لیکن ہم نے یہ موقع کئی بار ضائع کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر پھر اس کے بعد میں بھٹو تو ہمارے قریب کے دور کی بات ہے، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے عمران خان۔ تو یہ وقتاً فوقتاً یہ نہ ہم سمجھیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھی پتہ نہیں ہم خان کا ساتھ دیں گے، ہم بھٹو کا ساتھ دیں گے، ہم جو ہے وہ کسی جناح یا گاندھی کا ساتھ دیں گے۔ نہیں، ہم نے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے جس دن قدم اٹھایا، اللہ تمہارا اور ہمارا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک موقع ہوتا ہے، اگر بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے تو انسان کی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی یہی لا جو ہے وہ کار فرمایا ہے۔ انسان کو موقع دیا جاتا ہے، فائدہ اٹھا لیتا ہے، اچھی بات ہے، نہیں تو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کی بنیاد پر سالوں کی بنیاد پر انسان کو پھر تکلیف میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیے بھٹو صاحب کے چلے جانے کے بعد میں آج تک ہماری قوم جس طرح سے تیس نیس ہوئی، اس کے بعد میں بڑی صدیوں کے بعد ایک شخص جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ چیز لے کر ابھرا جس کی ہمیں ضرورت تھی، اس کا سیم وہی موقف تھا جو ہماری قوم کا مجموعی طور پر موقف ہے۔ وہ ہمارا مسیحا بن کر ہمارے سامنے چلا، لیکن آج وہ تنہا اکیلا ہے، یعنی موقع ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو موقع کی اگر ہم قدر کریں گے، قوم بحیثیت قوم ابھرے گی۔ لیکن اگر ہم ایسا کرنے سے قاصر ہے تو پھر اس کے بعد میں کئی سالوں کے بعد، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اون ول پر ہے کہ وہ کب ہمیں دوسری بار اس طرح کا کوئی شخص موقع کی صورت میں میسر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، مذہب میں، ہر ایک ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے یہ انسانوں کی صورت میں اس طرح کے موقع جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ جو قدر کرتے ہیں ان کے قدم جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا و آخرت بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں کرتے پھر ان کو صدیوں، سالوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ول پر ہے کہ وہ کب ان لوگوں کو اس قابل سمجھے کہ پھر ان کی نظر سے ایک ایسا شخص گزارے کہ وہ اس کے پیچھے چل سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی بات جو ہے تھوڑی لمبی کر گیا ہوں، لیکن واضح ہو گئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔